اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پروگرام ہیرے جیسے لوگ کا میزبان رضوان صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی مبارکوں کی ساعتوں کا مہینہ ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کروں گاہے گاہے جن کا تعلق نعت خوانی یا ثنا خوانی سے رہا ہے۔ اس بار سب سے پہلے ایک پروگرام میں نے تابندہ لاری پر ریکارڈ کیا ہے اور دوسرا پروگرام میں کر رہا ہوں الحاج خورشید احمد پر۔ الحاج خورشید احمد اپنے عہد کے اتنے مقبول، معروف اور پسندیدہ ثنا خواں تھے کہ ان کو سننے کے لیے اور ان سے تاریخیں لینے کے لیے تنظیمیں اور لوگ اور افراد دیوانہ وار سفارشیں کرواتے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ کوئی 45 سال پہلے کی بات ہے کہ میں انجمن شہدائیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیدرآباد میں، جہاں کہ گزشتہ 55 برس سے 12 روزہ عید میلاد النبی کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں میں نے کوئی 8-10 سال خدمات انجام دی ہیں اور میں نے ان برسوں میں تمام پروگراموں کی نظامت کی ہے۔ تو میں وہ پروگرام کر رہا تھا۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے سے ایک پوری شیٹ چھاپ دیتے تھے جس میں 12 دن کا پروگرام درج ہوتا تھا۔ ہر روز نیا قاری، نیا نعت خواں، نیا حمد خواں، 3 عالم دین، 2-3 باہر سے بلائے ہوئے، 2-3 مقامی، ایک چیف گیسٹ۔ یہ اس کی ایک ترتیب ہوتی تھی جس میں تبدیلی بہت کم کی جاتی تھی۔ پروگرام جاری تھا۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ پنڈال آدھا بھرا ہوتا تھا اور پنڈال سے باہر دائیں بائیں ہوٹلیں تھیں جس پر لوگ بیٹھے چائے پیتے رہتے تھے۔ جب ان کی پسند کا کوئی نعت خواں یا پسند کا کوئی عالم دین آتا تو وہ سب اٹھ کر پنڈال میں آ جاتے تھے۔ تقریب جاری تھی کہ ایک ساملہ سولانہ دبلا پتلا سا نوجوان لڑکا میرے قریب آیا اور انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا۔ میں نے اس لفافے کو کھولا تو اس میں ایک خط تھا میرے بڑے مہربان بزرگ مولانا محمد حسین حقانی صاحب کا، جو رکن صوبائی اسمبلی میں بھی رہے ہیں۔ انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ میں ایک نوجوان کو بھیج رہا ہوں، یہ بہت اچھی نعت پڑھتا ہے، رضوان بھائی وقت ملے تو اسے موقع دے دیجیے۔ چونکہ ہمارے ہاں طریقہ کار میں اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا، میں نے حقانی صاحب جو میرے بزرگ تھے ان کا ظاہر مجھ پر احترام واجب تھا، تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ اسٹیج پر اوپر آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ لڑکا اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ محفل چلتی رہی۔ میں مناسب وقت تلاش کرتا رہا کہ میں انہیں کب نعت پڑھواؤں، چونکہ نعت پہلے ہی پڑھائی جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان پھر میرے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے موقع دے دیں، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم اس طرح پڑھواتے نہیں ہیں، مگر مولانا محمد حسن قادری صاحب، لیکن مولانا محمد حسن حقانی صاحب میرے بزرگ ہیں، ان کا حکم ہے تو میں آپ کو ضرور موقع دوں گا، آپ انتظار کریں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے جب ایک عالم دین کی تقریر ختم ہوئی اور مناسب موقع جانا تو میں نے ایسے ہی روا روی میں ایک نام پکارا کہ جناب اب میں درخواست کر رہا ہوں خورشید احمد سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ وہ نوجوان آیا اور اس نے ایک نعت شروع کی۔ ابھی نعت کا پورا مطلب مکمل نہیں ہوا تھا کہ اس کی شیریں، سریلی، میٹھی اور خوبصورت آواز فضا میں ایسی گونجی کہ وہ لوگ جو پنڈال کے باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے وہ ایک ایک کر کے اندر آنے لگے۔ نعت کے جب دوسرے تیسرے شعر پر وہ پہنچے تو پنڈال بھر چکا تھا اور سب لوگ اسے بڑی عقیدت، بڑے ادب اور بڑے احترام سے سن رہے تھے۔ میں نے بھی بہت کم اتنی سریلی آوازوں میں راگ اور راگنیوں سے واقف کسی نوجوان کو اس طرح نعت پڑھتے دیکھا تھا۔ ایک اور فرمائش میں نے کی، 2 نعتیں انہوں نے سنائیں اور وہ جا کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ جب میں نے ایک عالم دین کو تقریر کرنے کی دعوت دی تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے درخواست کی، اس نوجوان سے، کہ اگر آپ حیدرآباد میں ہیں تو کل کے جلسے میں بھی تشریف لائیے، ہم آپ کو سنیں گے۔
اب غالباً خورشید کی باری تھی. اس نے کہا رضوان صاحب میں نے تو حقانی صاحب سے ذکر کیا تھا جو میرے بزرگ ہیں کہ میں حیدرآباد جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے خط لکھ دیا. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کل یہاں رکوں، میرے اور پروگرام بھی. مجھے بڑی حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی. بس اس مقال میں نے میرے اور خورشید احمد کے درمیان ایسے رشتے استوار کیے کہ تا دم مرگ خورشید جب ہم سے رخصت ہوئے ہمارے ان کے بہت گہرے گھریلو تعلقات تھے. ہمارے گھر میں بھی شاہ بازار صدر رنگانی گلی میں ہم محفل نعت ہر سال کرتے تھے. اس میں خورشید احمد ہر سال نہایت باقاعدگی سے آتے. محفل نعت ختم ہوتی، کھانا وانا کھاتے تو میرے بیوی بچے بہن بھائی سب بیٹھ جاتے اور ہم ان سے فلمی گیت بھی سنا کرتے تھے اور بہت خوبصورت گاتے تھے، بہت خوبصورت گاتے تھے. یہ میں نے واقعہ اپنے تعارف کے طور پر ان کو سنایا ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے دادا جھنجھوا گاؤں منڈریلا کے رہنے والے تھے اور پیشے کے اعتبار سے ٹیلر ماسٹر تھے، لیکن وہ اپنے علاقے کے بہت ممتاز لوک گیت گلوکار تھے. فوک گانے گاتے تھے اور بہت مقبول تھے. لیکن ان کے والد نے اپنے والد کا یہ اثر قبول نہیں کیا. تقسیم کے بعد وہ بھاولپور آ گئے اور خورشید احمد نے بھاولپور میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بھاولپور ہی سے انہوں نے گورنمنٹ کامرس کالج سے ڈپلومہ حاصل کیا اور کراچی آ گئے. کراچی آنے کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان میں بطور ٹائپسٹ ملازمت اختیار کر لی. یہ وہ زمانہ تھا جب محافل نعت خوانی اس طرح شروع ہوئی تھی کہ ہر گھر میں، ہر دفتر میں تمام مزدور تنظیمیں، تمام ادارے پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں، وہ ہر برس ربیع الاول کے موقع پر اور دوسرے مواقع پر بھی محافل نعت منعقد کرتے تھے. سو دھیرے دھیرے بہت سے نعت خواں سامنے آئے. وہی ظفر قاسمی، صدیق اسماعیل، سعید ہاشمی تو اپنی پی ٹی وی کی وجہ سے ایک شناخت رکھتے تھے. مگر خورشید احمد اس زمانے میں سامنے آئے. یہ بات غالباً سن 1973 کی ہے جب انہوں نے پہلی بار کل سندھ مقابلہ حسن نعت میں اول انعام حاصل کیا. اسی برس پی ٹی وی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے محفل حسن نعت کے مقابلے شروع ہوئے تو خورشید احمد کو پورے پاکستان میں اول انعام ملا اور دیکھتے دیکھتے خورشید احمد محافل کی فضاؤں میں ایک معتبر اور بہت اہم نام بن گیا. میں یہ بتا چلوں کہ ریڈیو پر یہ کیسے آئے. ٹائپسٹ تو تھے، آواز بہت اچھی تھی، سریلی تھی، اور ان کے والد نے اپنے دوستوں کے کہنے پر رحیم یار خاں کے ایک میوزک کے استاد اسحاق نظامی سے باقاعدہ انہیں موسیقی کی تربیت دلوائی تھی. جب یہ کراچی آئے ہیں تو یہ موسیقی کے اسرار و رموز سے بہت واقف ہو چکے تھے، مگر ابھی نعت کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا اور محافل نعت بھی اتنے بڑے پیمانے پر لوگ منعقد نہیں کرتے تھے. جب خورشید احمد کو دونوں مقابلوں میں اول انعام مل گیا تو ان کی شہرت بہت دور دور تک پھیلی. پھر ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر یہ سفر کرتے رہے اور ان کے پاس وقت نہیں تھا. وہ اس قدر خوبصورت لحن سے نعتیں پڑھتے تھے کہ ظاہر خورشید احمد کو سننے والے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خورشید احمد سے زیادہ خوبصورت لحن کے ساتھ راگ اور راگنیوں کا درست استعمال کرتے ہوئے جتنے اچھے عقیدت اور احترام کے ساتھ نعت پڑھتے تھے، بس لوگ انہیں دیکھتے بھی تھے اور انہیں سنتے بھی تھے اور ان کی پڑھی ہوئی بعض نعتوں پر ان کی پلکیں بھیگ جاتی تھی اور لوگ روتے تھے. میں نے 2003 میں غالباً خورشید احمد کا ایک انٹرویو کیا تھا جب میں روزنامہ آہنگ کا ایڈیٹر تھا. اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا، اور یہ بات ہے 2003 کی، کہ رضوان بھائی میں اب تک 20 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں جہاں کی محافل نعت میں نے ثناخوانی کی ہے. خورشید احمد ہمارے ملک کے پہلے نعت خواں تھے جو سب سے پہلے فرانس، سوئٹزرلینڈ، یمن، امریکہ وغیرہ گئے. اس کے بعد تو پھر دبئی میں اور مختلف امریکہ، کینیڈا، مختلف شہروں میں ان کا بہت آنا جانا رہا.
ان کی شہرت کا آغاز سب سے پہلے ایک بہت ہی مشہور نعت سے شروع ہوا، اور ان کی بہت ہی مشہور نعت ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ نعت انہوں نے اس انداز سے پڑھی کہ اب تک سینکڑوں نعت خواں خورشید احمد کی نقل کر کے اس نعت شریف کو پڑھتے ہیں اور داد وصول کرتے ہیں۔ خورشید احمد نے عموماً بہت ہی اساتذہ کرام کا اور بہت معتبر شعراء کرام کی نعتوں کا انتخاب کیا۔ ان کے پسندیدہ لوگ جن کی نعتیں وہ پڑھا کرتے تھے وہ شیخ سعدی کی، جامی کی، احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ خاص طور پر انہوں نے بہت سی نعتیں وقار اجمیری، منور بدایونی اور عبدالستار نیازی کے پڑھی ہیں۔ وہ بیک وقت 3 زبانوں میں نعتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی سرائکی میں، پنجابی میں اور اردو میں۔ سرائکی میں انہوں نے خواجہ غلام فرید کی کافیاں بہت خوبصورتی سے پڑھی ہیں۔ ستار نیازی کا پنجابی کلام خورشید احمد نے بہت ہی عمدہ انداز میں پڑھا ہے۔ خورشید احمد 1 جنوری 1956 کو رحیم یار خان میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا۔ خورشید احمد کے بارے میں جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میں خود بہت ہی رقیق القلب ہو جاتا ہوں، چونکہ وہ اس قدر نیاز مند، سادہ طبیعت، بہت ہی خلیق اور ملنسار تھا۔ اس کی شہرت اس کی زندگی میں 4 دانگ عالم پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے چاہنے والوں کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایک بار ہم گجرانوالہ گئے، صدیق اسماعیل میرے ساتھ تھے، خورشید احمد اور میں اور صدیق اسماعیل، کوئی کئی ہزار کا مجمع تھا۔ وہاں پر جیسی خوبصورت ان دونوں نے نعتیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں خورشید احمد کو بہت سنا جاتا تھا۔ ایک بار ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ برسوں پرانی بات ہے، کہ مجھے خورشید احمد نے کہا کہ رضوان بھائی، گزشتہ دنوں میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد سے دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے تک 17 محافل میں شرکت کی ہے۔ اس سے آپ ان کی مصروفیت، ان کی مقبولیت اور ان کو لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بار وہ عمرے کے لیے گئے تھے، کہیں مدینہ منورہ میں کوئی جاننے والے سے واقفیت ہو گئی، وہ انہیں لے گئے۔ اس وقت اس وقت کے سابق وزیر اعظم نواز شریف مدینہ منورہ ہی میں تھے، تو خورشید احمد نے، وزیر اعظم تو نہیں تھے اس وقت نواز شریف، لیکن وہ اور ان کے ساتھی بہت جمع تھے کسی جگہ، وہاں خورشید احمد سے نعتیں سنی۔ میں وہ رقم بتانا نہیں چاہتا، لیکن ہماری آپ کی سوچ سے زیادہ ہے جو اس وقت وہاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں نے خورشید احمد کی نعت سننے کے بعد انہیں بطور نذرانہ پیش کی۔ خورشید احمد 2 اعتبار سے بہت خوش بخت ہے۔ اول یہ کہ وہ شاید ہماری محافل نعت کی دنیا میں پہلے آدمی ہیں کہ جو خود بہت بڑے نعت خواں تھے، اس کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حسان بن رضوان نے بالکل انہی کے انداز میں اس طرح نعت خوانی شروع کی کہ یہ گمان کرنا اور تفریق کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ خورشید احمد کے علاوہ کوئی اور پڑھ رہا ہے۔ کسی نعت خواں کے بیٹے کو اتنی مقبولیت نہیں ملی جتنی حسان خورشید کو ملی ہے۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ جب میں نعت کی طرف مائل ہوا تو میرا چھوٹا بیٹا حسان پیدا ہوا، جس کا نام میں نے حسان بن رضوان رکھا۔ چند برسوں کے بعد جب خورشید کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام حسان بن خورشید رکھا۔ یعنی بن کا لفظ جو ہے ہمارے معاشرے میں سیاسی اس میں ہم آزاد بن حیدر کو جانتے ہیں، لیکن اب اپنے نام کے درمیان بن لگانا تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، لیکن یہ نعت ہی کا کرم ہے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ہے کہ ان کی نسبت سے میں نے اپنے بیٹے کا اور بعد میں خورشید احمد نے اپنے بیٹے کا نام حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رکھا۔ وہ بالکل کم عمری تھی عام حالات کے مطابق، لیکن بہرحال وہ بالکل اچانک ایک ایسے مرض میں ان کا انتقال ہوا۔ 30 اگست 2007 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی کوششوں سے
میرے رب نے کرم یہ کیا خورشید احمد پر کہ انہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے دامن میں محو استراحت ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ خورشید احمد آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے بھائی شفیق احمد جو کم و بیش اسی لحن اور لہجے میں نعت پڑھتے ہیں اور بہت اچھا نام کمایا، لیکن ان کے بیٹے حسان خورشید بالکل انہی کے انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، اور اب وہ پاکستان کے دیگر شہروں کے علاوہ امریکہ، لندن اور دیگر ملک کینیڈا وغیرہ میں بھی جاتے ہیں۔ خورشید احمد بہت کمال کا نعت پڑھنے والے تھے۔ مجھے ان کی چونکہ بہت یاد آئی، یہ مبارک مہینہ ہے، اس لیے میں نے خورشید احمد کا تذکرہ کیا۔ مختصر مدت میں بہت ساری باتیں کہنا مشکل ہیں، ممکن ہے کہ میری یہ گفتگو خورشید احمد کی پوری زندگی کا احاطہ نہ کر پائے، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی ثنا خاں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں تاکہ آپ کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم یوٹیوب پر ان کی آواز میں کوئی نعت سنا نہیں سکتے، تو انہوں نے تو بے پناہ نعتیں پڑھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ انہیں پسند بھی کرتے تھے۔ میری دعا ہے پروردگار الحاج خورشید احمد کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔